سب سے پہلے ہم نے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اب میری درخواست ہے سب سے کہ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، 3 بار استغفار کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائیں۔ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، مین ٹاپک، وہ ہے اکاؤنٹ مینجمنٹ تھیوری۔ جو بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ممبرز ہیں، ہم نے ان کو بار بار سمجھایا ہے کہ دیکھیں، اگر اکاؤنٹ مینجمنٹ آپ کو آتی ہوگی، منی مینجمنٹ جو آپ کا اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اکارڈنگلی جب تک آپ کام نہیں کریں گے تو آپ لاٹ سائز استعمال نہیں کر سکیں گے، تو پھنس جائیں گے، اور اکثر پھنستے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایکوٹی زیادہ یعنی کہ یوز کر جاتے ہیں، ایکوٹی تھوڑی ہوتی ہے، لاٹ سائز بڑا لگا لیتے ہیں، اور پھر تھوڑی سی مارکیٹ اور نہیں جاتی ہے، ایک اور ٹریڈ لے لیتے ہیں، پھر تیسری ٹریڈ لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ پھنس جاتے ہیں اور ان کا اکاؤنٹ ہاف رہ جاتا ہے یا واش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا اچھا خاصا لاس ہو جاتا ہے ان کو، اور وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس پہ ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، ایک اس بات پہ اکاؤنٹ مینجمنٹ تھیوری پہ، دوسرا ٹائم تھیوری پہ۔ یہ ٹائم تھیوری کے ہی چیپٹرز ہیں، اکاؤنٹ مینجمنٹ تھیوری بھی اسی کا چیپٹر ہے، ڈے ٹائم فارمولا بھی اسی کا چیپٹر ہے، ایم ڈیٹا فارمولا بھی اسی کا چیپٹر ہے۔ بیسیکلی ٹائم تھیوری ایک ہماری بک ہے، سمجھیں، ہمارا ایک ریسرچ پیپر ہے، اسی کے ہی جزو ہیں، یہ پارٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اکاؤنٹ مینجمنٹ تھیوری بھی اسی کا ہی ایک پارٹ ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے سجیشن دی ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی آپ بزنس کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کوئی ایک اس میں کریانے کی دکان بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی میڈیکل اسٹور کھولتے ہیں، کوئی کپڑے کی دکان بناتے ہیں، کوئی شوز کی بک کرتے ہیں، بہت سارے کام ہیں جو بزنس ریلیونٹ ہے، سروسز ریلیونٹ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ بزنس یعنی کہ نا مرکنٹائل بیسڈ جو بزنس ہے، ان کی میں بات کروں، کوئی بیکری بنا لیتے، کوئی بھی ہوتی ہے، آپ ایک شاپ ارینج کرتے ہیں، کوئی ایک آفس بناتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو آپ کم از کم بھی اس کو اوپر 20، کوئی پراپرٹی کا آفس ہے، کوئی ڈاکٹر کا کلینک، جو بھی ہے بہرحال، تو آپ اس میں پہلے ایک انویسٹمنٹ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک فارمیسی کھولی ہے، آپ نے 50 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے ایک اچھی فارمیسی بنانے کے لیے، 50 لاکھ کی، چونکہ آپ نے دکان بھی ہائر کی ہے، شاپ، اس کا کوئی رینٹ، کوئی ایڈوانس کچھ وہ بھی پے کیا ہے، اس کے لیے فرنیچر ارینج کیا ہے، اس کی ڈیکوریشن کی ہے، ٹھیک ہے، کچھ فکسڈ ایکسپینڈیچرز آپ نے کیے ہیں، پھر آگے آپ نے انوینٹری سٹاک منگوایا، ٹھیک ہے، کچھ کریڈٹ پہ، بہت سارا کیش پہ بھی منگوانا پڑتا ہے آپ کو سٹارٹ میں۔ تو اسی طرح آپ کے رننگ ایکسپینڈیچرز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ آپ کی انویسٹمنٹ بن گئی، بورڈ بنوایا آپ نے، اور فلیکس وغیرہ بنوایا، اس کے ایڈورٹائزمنٹ کرائی، آپ کا انیشیل ایکسپینڈیچر مثال کے طور پر اگر آپ کا 30 لاکھ ہو گیا، 30 لاکھ آپ کا، ٹھیک ہے، تو آپ کا پہلا مہینہ ہے، آپ نے کوشش کی ہے، اور 30 لاکھ کے انویسٹمنٹ کے بعد آپ نے کوشش کی ہے، آپ کا فرسٹ منتھ ہے فارمیسی کو چلانے کے لیے، اس کے اندر ہوا کیا ہے کہ آپ نے ڈیلی بیسس کو صبح سے لے کے رات گئے تک آپ نے ڈیوٹی کیا، 12 گھنٹے کی، 16 گھنٹے کی، 14 گھنٹے، جو بھی آپ نے کیے، 12-15 گھنٹے کی، عموماً اتنی ہوتی ہے، یا 18 گھنٹے تک کی بازو کا ڈیوٹی کرتے ہیں، ڈبل شفٹیں ہوتی جاتی ہیں۔ تو وہ آپ نے کی ہے، کرنے کے بعد مہینہ جب اینڈ ہوتا ہے تو پھر آپ نے رینٹ بھی پے کرنا ہے اس مہینے کا جو آپ نے کیا ہے، آپ نے اگر کوئی ملازمین سروینٹ وغیرہ رکھے ہیں صفائی کے لیے، سیل مین کے لیے، دیگر معاملات کے لیے، ان کو پے بھی دینی ہے، آپ نے بجلی کا بل بھی ادا کرنا ہے، اور آپ نے کوئی ٹیکسز وغیرہ ہے تو وہ بھی ادا کرنا ہے۔ اگر فرنچائز کی، اگر آپ نے کوئی فرنچائز لی ہے کسی ادارے کی، کسی یعنی کہ بڑے برانڈ کی، جو بھی ہے، جس طرح بھی ہے، تو اس کو آپ نے کمیشن شیئر بھی دینا ہے جو آپ نے یعنی کہ کیا۔ یہ سب کچھ اس کو کہتے ہیں بزنس آپریشنل ایکسپینڈیچرز۔ تو یہ جو آپ نے ایکسپینسز کر لی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد مثال کے طور پر آپ کی ٹوٹل سیل ہوئی ہے تقریباً یعنی کہ آپ کا ٹوٹل 30 لاکھ کی انویسٹمنٹ کے بعد آپ کا ایکسپینڈیچر کے بعد آپ نے سارا جو کیلکولیشن کی ہے انوینٹری کو نکال کر کے آپ نے فیل کیا کہ آپ کو 3 لاکھ ٹوٹل بچے ہیں، مثال دے رہا ہوں میں، 30 لاکھ میں سے 3 لاکھ بچے، آپ کو پروفٹ ہوا ہے پہلے منتھ کے، دوسرے مہینے، چھٹے میں، جو بھی ہے، آپ کو 3 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا۔ 3 لاکھ روپے کے اندر آپ کیا کرتے ہیں، پہلے تو اس میں سے اپنے ایکسپینڈیچرز منیمائز کرتے ہیں۔ مثال کو 2 لاکھ روپے کا آپ کے ایکسپینڈیچرز ہوں گے، رینٹ دے دیا، سیلریز دے دی، کرایہ دے دیا، بجلی کا بل دے دیا، جو بھی ایکسپینڈیچرز ہیں، مینٹیننس کے کوئی ٹوٹ پورا کے پیچھے کوئی چیز خراب ہو گئی، وہ سارے ایکسپینڈیچرز ہیں۔ روٹین کے اندر گاہکوں کو، کسٹمرز کو کھانا وغیرہ بعض اوقات کھلانا پڑتا ہے، سیل مینوں کو کھلانا پڑتا ہے، یہ سارے جو آپ نے بزنس کے اوپر بیٹھ کر ایکسپینڈیچرز کیے ہیں، وہ سارے آپ کے بزنس ایکسپینڈیچرز کرائیں گے، آپریشنل ایکسپینسز ان کو ہم کہیں گے۔ وہ آپ نے 2 لاکھ روپے دے دیے، ٹھیک ہے، پیچھے آپ کو کیا بچا، آپ کو 1 لاکھ روپے بچا، یا مثال کے طور پر آپ کو 5 لاکھ روپے کی پروفٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، 5 لاکھ روپے میں سے تقریباً 2 لاکھ روپے آپ نے ایکسپینڈیچرز نکال دیے، پیچھے آپ کو 3 لاکھ روپے بچا،
ٹھیک ہے, جو آپ اپنے گھر لے کر جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کی اور اپنے جو بھی ہیں ان کی کفالت, جو آپ کی کفالت میں بہن بھائی وغیرہ جو بھی ہیں ماں باپ, ان کی کفالت پہ خرچ کریں گے. آپ کو ایکچولی جو پیسے بچے ہیں جو آپ نے پورا محنت کرنے کے بعد, ٹھیک ہے نا, کھپ کھپائی کے پورے مہینے بعد آپ نے چھٹی بھی نہیں کی, آپ نے کوئی اور بھی کام وہ نہیں کیا, تو آپ کو ایکچولی جو بچے ہیں وہ 3 لاکھ روپے بچے ہیں اپنے گھر چلانے کے لیے. ایسے ہی ہے نا کہ 3 لاکھ روپے کا آپ کو فائدہ ہوگا. تو 30 لاکھ کے انویسٹمنٹ کے بعد آپ کو 3 لاکھ روپے مہینہ بچا, تو وہ کتنی پرسنٹیج ہے؟ وہ صرف 10% ہے. یہ ایک اچھے بزنس کی میں نے ایگزامپل دی ہے آپ کو. عموماً ایسا نہیں ہوتا, 1-2 سال تو لگتے ہیں آپ کو اپنی جیب سے مزید پیسے لگانے پڑتے ہیں. 2 سال کے بعد جا کے آپ کا بزنس تھوڑا بہت گرو کرتا ہے, بریک ایون پوائنٹ پہ آتا ہے, پھر آپ کو کچھ دینا شروع کرتا ہے. لیکن دیتا اتنا ہی ہے, ہر چیز کی ایک سیچوریشن ہوتی ہے, ایک حد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ میکسیمم کوئی بھی بزنس آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی بھی شاپ والے سے پوچھ لیں, کسی بھی, آپ خود بھی کئی بزنس مین ہوں گے, آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو میکسیمم 10%, 12% اتنی بچت ہوتی ہے آخر میں آ کر. ٹھیک ہے, کاسمیٹکس کا آپ بزنس کر کوئی بھی کر رہے ہیں, تو سارے ایکسپینڈیچر نکالنے کے بعد آپ کو مشکل سے 10-15% ہی فائدہ ہوتا ہوگا اپنی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, اچھا, تو یہ سمجھانے کے لیے میں نے بات کی ہے. اب یہاں سے ہماری اکاؤنٹ مینجمنٹ تھیوری شروع ہوتی ہے. یہ میں نے ایگزامپل دی ہے. اب یہ بھی تو ایک بزنس ہے, اس کو دنیا کا سب سے بڑا بزنس کہا جاتا ہے اسٹاک مارکیٹ کو. اسٹاک مارکیٹ کا ہی اب لیٹسٹ فارم کے اندر ایک برانچ بنا کے اس کا نام دے دیا کہ مرکنٹائل ایکسچینج. تو اس کو کہہ دیا گیا کہ یہ مرکنٹائل ایکسچینج ہے. ٹھیک ہے, پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج بھی ہے, دنیا میں نیو یارک مرکنٹائل ایکسچینج بھی سب ہے. ٹھیک ہے, اسٹاک ایکسچینج کا ایک پارٹ ہے, اس کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ مرکنٹائل ایکسچینج ہے. بیسیکلی اس میں مرکنٹائل چیزیں جو ہیں ان کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے, ان کے شیئرس کی. اسٹاک ایکسچینج میں کمپنیز کی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو مرکنٹائل ایکسچینج کے اندر کیا فارکس ٹریڈنگ ہے, کرنسی ایکسچینج جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میٹل ٹریڈنگ ہے جس کے گولڈ, سلور وغیرہ, آئل وغیرہ ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں, کچھ اس میں کرپٹو ایکسچینج بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کرپٹو کرنسی وغیرہ, بٹ کوائن وغیرہ, ان کے شیئرس کی آپ کرتے ہیں, تو اس میں مختلف ڈفرنٹ پارٹس. اچھا, اب ہم نے جو ایگزامپل دی ہے کہ ہم نے بھی اس کو ایک بزنس کے طور پر لینا ہے, اور جو بزنس ہوتا ہے وہ تقریباً جو دنیا کا سب سے بڑا بزنس ہے, ہم اس کو بھی ایک بزنس سمجھیں, اور 20% اپنا ٹارگٹ رکھیں کہ ہم نے 20% ہی کمانا ہے. 50% کی کوشش نہیں کرنی کہ ہم 100 لگائیں اور 100 کمائیں. ایسا نہ سوچیں, غلط سوچ ہے یہ ہماری. ٹھیک ہے نا, 100 کے اوپر ہم نے 20% ہی کا ٹارگٹ رکھنا ہے کہ ہم نے 20 روپیز کمانے ہیں, $20 کمانے کا, $100 کا اکاؤنٹ ہے ہمارا. ٹھیک ہے, تو پھر آپ ایزیلی اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو بھی جائے گا. آپ کو محنت کم کرنی پڑے گی, آپ کو ٹریڈ کم لینی پڑے گی, آپ کو لاٹ سائز کم استعمال کرنا پڑے گا. نتیجہ تن کیا, آپ کا اکاؤنٹ گرو کرے گا. اگر آپ اس کو زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یاد رکھیے گا آپ کا اکاؤنٹ پہلے کی طرح نقصان میں جائے گا. ٹھیک ہے, بزنس کو بزنس سمجھے, گیمبلنگ نہ سمجھیں. بار بار ٹریڈ نہ لیں, میں آپ کو منع کرتا ہوں ایک سیشن میں ٹریڈنگ تھیوریز ہماری یہ کہتی ہیں. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم ٹریڈنگ تھیوریز کے اوپر بات کریں گے. ٹھیک ہے, وہ میں آپ لوگوں کو دوبارہ سمجھاؤں گا, پہلے بھی میں لیکچر دے چکا ہوں. anyway, پھر بھی ہم وہی بار بار غلطی کر رہے ہیں, ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب میں اس کو پڑھ کر بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ دیکھیں, اپنی ایکویٹی کو سامنے رکھتے ہو, جو بھی آپ کا بیلنس ہے, جو بھی آپ کی ایکویٹی ہے, آپ نے جو بھی انویسٹمنٹ کی ہے, ٹھیک ہے نا, اپنی ایکویٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا منتھلی ٹارگٹ بنائیں کہ آپ کا منتھلی ٹارگٹ ہے کہ آپ نے کمانا کتنا. ٹھیک ہے نا, اس کے حساب سے کریں یار پلیز, اور ڈیلی بنیادوں پر اسے اچیو کریں. ٹھیک ہے نا, کیوں آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیلی بنیادیں روزانہ ہم کام کر رہے ہیں, تو ہم نے روزانہ اپنا منتھلی ٹارگٹ بنایا کہ ہم نے منتھ میں اتنا کمانا ہے, تو ڈیلی کتنا کمانا ہے اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. میرا منتھلی ٹارگٹ, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اپنی ایکویٹی کا 20% ہے, جو بھی میرا اکاؤنٹ ہے میں اس کا کوشش کرتا ہوں کہ 20% تک ہی کماؤں. ٹھیک ہے, اور روزانہ کا 1%, یعنی 20% کیسے اچیو ہوگا مجھے, 20 ڈیز مارکیٹ ورک کرتی ہے. یوزلی ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے, سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف 2 دن چھٹی ہوتی ہے, تو مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں, 4 ویکس ہوتے ہیں. تو ہم 4 ویکس کو کیا کرتے ہیں, تقریباً 20 ڈیز یا 21 22 ڈیز, بعض اوقات کو چھٹی بھی آ جاتی ہے. اینی وے, کہ ہم نے ٹارگٹ اگر 20% رکھا تو ہم نے ڈیلی جو ہے نا یہ 1% حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے, روزانہ 1%. عام طور پر مارکیٹ ایک ماہ میں 20 دن کام کرتے ہیں, 20 ڈیز کام کرتے ہیں, جو میں نے بھی آپ کو سمجھایا 4 ویکس, یعنی ایک ماہ میں 20 ملٹیپلائی بائی 1, یعنی ٹوٹل 20% آپ نے ٹارگٹ حاصل کرنا ہے. یعنی اگر آپ نے $500 کا آپ کا اکاؤنٹ ہے, تو آپ نے صرف $100 کمانے, $100. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو 200 کرنے کی کوشش نہیں کرنی, وہ 40% ہو جائے گا. ٹھیک ہے, 40% حاصل کرنے کے لیے آپ کو زیادہ تگودو کرنی پڑے گی. تگودو کی زیادہ کی کوشش میں آپ اپنا لاس کر جائیں گے. صبر اور جذبات پر, ٹھیک ہے, اپنے ایموشنز پر, ٹھیک ہے نا, ٹالرنس کے ساتھ, پیشنس کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے.
काबू करके, और टाइम थ्योरी, ये बुनियादी बात है, टाइम थ्योरी, ये टाइम थ्योरी के पार्ट है, ठीक है ना, याद रखिएगा। मेन हमारी बुक का नाम है टाइम थ्योरी। टाइम थ्योरी के मुताबिक ट्रेड करते हुए ये टारगेट बासानी हासिल किया जा सकता है। टाइम थ्योरी के अंदर जो हमने टाइमिंग मना किया है कि काम नहीं करना, तो उस टाइम पे काम नहीं करना, अदरवाइज आपको लॉस करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि उन टाइम्स के अंदर सेशंस की ओपनिंग हो रही होती है और कोई बड़ा लॉस हो सकता है, कोई अचानक बीच में कोई हिडन न्यूज आ सकती है, ब्रेकिंग न्यूज, कोई फंडामेंटल न्यूज इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई डाटा इन्वॉल्व हो सकता है जो मार्केट को उतार चढ़ाव अच्छा खासा कर सकता है और हम अपना लॉस कर सकते हैं। इसलिए टाइम थ्योरी जो है ना वो बहुत अहम है। हर चीज की टाइमिंग होती है, काम करने की भी टाइमिंग होती है, उस टाइम पे ही आपने काम करना है। अगर आपको पता चले कि बाजार में डाकू आने वाले हैं, ठीक है, तो आप फौरन, ये चोर आने वाले हैं, डाकू आने वाले हैं, तो ये कोई फायरिंग होने वाली है, कोई ऐसे मिसहैप होने वाला है, एहतजाज होने वाला है, कोई तोड़ फोड़ का मसला है, तो आप अपना कारोबार बंद करके घर चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए, याद रखिएगा। यही टाइम थ्योरी कहती है कि गैम्बलिंग होने वाली है, बड़े बड़े मगरमच्छ आने वाले हैं, वो एकदम कोई बड़ी न्यूज आने वाली है, उससे बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होगा, छोटे मोटे अकाउंट होल्डर जो हैं वो मारे जाते हैं, ठीक है ना। इसे कहते हैं कि क्रॉस फायरिंग में राहगीर मारा गया, ठीक है, तो आपका अकाउंट नुकसान में जा सकता है, इसलिए आप बेहतर है उस टाइम पे ट्रेड ना करें। ये हमारे टाइम थ्योरी का मेन फलसफा है, ठीक है। जो उस ट्रेड टाइम से बच जाएंगे उनका अकाउंट सेफ रहेगा, वो नुकसान में कभी नहीं जाएंगे। ये हमारा टाइम थ्योरी का मेन माटो है, ठीक है। अच्छा, ये टारगेट आसानी से हासिल किया जा सकता है, ज्यादा के लालच में बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। मैंने कहा है 20% तक रहें, इससे ज्यादा का 50%, 100% का ना सोचें, बहुत गलत सोच है ये। अच्छे से अच्छा कोई भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट का एक माह में 20% ही मुनाफा आपको दे सकता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। 1:500 की रेशियो से लार्ज साइज लें, ये मैं हमेशा कहता हूँ। हसीब भाई साहब ने 1:1000 का कहा है अपने वाइसिस के अंदर। मैं बहरहाल रिकमेंड यही कर देता हूँ, चीज का $500 का अकाउंट है वो 1 औंस के ट्रेड ले, ठीक है। जिसका $1000 का अकाउंट है वो 2 औंस की ले सकता है, जिसका $2000 का अकाउंट है वो 4 औंस के ट्रेड लेता है, 4 औंस की, ठीक है ना। ये गोल्ड के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इतनी ही रेशो रखे, कम से कम भी कोई भी कर रहा है 1:5 के 499 499 हाथ में रखे और सिर्फ 1 जो है ना उसको लगाए वो, ताकि उसको कहीं फंस भी जाए, कोई मसला भी हो जाए तो उसके लिए बैकअप इतना हो कि उसको कोई परेशानी ना हो, ठीक है, और वो जल्दबाजी में अपना नुकसान ना करे। कोशिश करें $500 का, जो मेरा रिकमेंडेड अकाउंट है वो यही है, $500 इक्विटी का अपना अकाउंट बनाएं। इससे कम का अकाउंट इंतहाई रिस्की होता है, ठीक है, कम पैसों का रिस्की होता है, बिजनेस को बिजनेस के हवाले से करें, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर बात आ जाती है कि अगर किसी ने थोड़े पैसे हैं, इनिशियल है, जो भी है तजर्बे के तौर पर करना चाहता है, अगर किसी ने $200 या $300 का भी अकाउंट बना लिया है तो वो भी कोशिश करे 0.01 की सिर्फ एक लाट ले और अपना टारगेट ज्यादा से ज्यादा उसका $5 तक होना चाहिए, ठीक है, डेली का। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ $5 उसने कमाने हैं, इससे ज्यादा ना कमाए, ठीक है। तो उसके लिए 0.01 की 1-2 लाट लेगा, 1-2 डॉलर करके निकालेगा, शाम तक उसके $5 बन जाएगा, 3 सेशन होते हैं, ठीक है। अगर किसी का $500 का अकाउंट है तब भी वो 0.01 की ही ट्रेड ले और वो टारगेट कोशिश करे $5 तक ही महदूद रहे। अगर 5 नहीं तो कम, चलो 7, 8, 10, अगर किसी दिन कोई अच्छा मौका मिल जाता मार्केट का तो महफूज रहते हुए, टाइम थ्योरी पे अमल करते हुए वो अपना $10 तक प्रॉफिट ले सकता है $500 वाला। लेकिन लाट उसकी 0.01 की एक ही होगी, ये नहीं होगी कि 0.01 की वो 4 लाट से इकट्ठी कर ले, ऐसा ना करे, वो फिर 4 औंस हो जाएंगे, 1 नहीं होगा और वो लॉस कर बैठेगा, जो अक्सर हम करते हैं। इसी तरह आगे लिखा हमने $1000 तक के अकाउंट होल्डर 0.02 की लाट से अपना डेली टारगेट $10 से $15 तक महदूद रखें, ठीक है ना। यानी 10 से 15, $10 to $15 कमा सकते हैं जिनका $1000 का अकाउंट है, ठीक है। जिनका 1000 का होगा वो $10 का डेली कमाएगा तो $200 बनते महीने में। अगर 15 कमाएगा तो $300 हो जाएंगे। 200 से $300 $1000 के अकाउंट के अंदर अगर आप कमाएं तो ये कोई वो नहीं है, खसारे का सौदा नहीं, बहुत अच्छा सौदा है। कोई भी बिजनेस आपको घर बैठ के इतना पैसे नहीं दे सकता, मोबाइल पे घर बैठ के आराम से सुकून के साथ आप पार्ट टाइम के तौर पर टाइम आपने सेट किया हो, उसके तहत काम करें। $1000 बनता कितना, 3 लाख रुपए पाकिस्तानी, और 3 लाख रुपए लगाकर आप, सिर्फ 3 लाख रुपए लगाकर आप अगर $200 भी कमाएं तो वो 60,000 बनता है, 60,000। और अगर आपने $250 कमा तो 75,000 बनता है। अगर आपने $300 तक कमा लिया तो 90,000 बनता है। यानी 60 से 90,000 तक आपने कमाना आपके लिए जायज है, महफूज है, ठीक है, ठीक है, यानी बिजनेस के उसूल के मुताबिक है। अगर आपने इससे ज्यादा की कोशिश की तो याद रखिएगा नुकसान उठाएंगे, ठीक है। ये हमारा मशवरा है। इसके मुताबिक अपनी इक्विटी जिसकी जितनी ज्यादा $5,000 वाले के है तो वो अपना उसके हिसाब से अपने सेट कर ले। टारगेट यही रेशो रहेगी, 1 into
آپ 15 اس کی ریشو سے آپ کام کریں گے اور 20% آپ کمائیں گے۔ ایک سیشن میں صرف ایک ٹریڈ لیں، ایک ٹائم میں، بار بار نہ لیں، 3 سیشن ہوتے ہیں، ایک ٹریڈ لے لیا ہے، چھٹی کر جائیں، اس میں آپ کو $2-3 مل گئے ہیں، چھٹی کر جائیں، آپ کا اس ٹائم کا ٹارگیٹ پورا ہوگا۔ نیکسٹ سیشن جب آئے گا امریکن یعنی کہ یورپین سیشن، ایشین سیشن اور امریکہ سیشن، ٹھیک ہے، 3 سیشن ہوتے ہیں، اور اسی کے پرافٹ پہ صبر کریں، 1 یا 2 ٹریڈ سے ہی آپ کا ڈیلی ٹارگیٹ پورا ہو جائے گا۔ بار بار ٹریڈ مت لیں، ٹریڈ کو زیادہ سے زیادہ $5 کی موومنٹ پہ کلوز کر لیں، کہ بہت زیادہ نہیں سوچنا، زیادہ سے زیادہ $500 اگر آپ کو مل رہے ہوں ٹریڈ کے اندر، وہاں تک آپ بس ہولڈ کریں اور اس کو پرافٹ بک کریں، 4 5 3 جو بھی آپ کو مل رہا ہے، کوشش کریں بس $5 جب مل جائیں کلوز کر دیں، ایسا نہ مارکیٹ ریورس چل جائیں اور آپ منہ دیکھتے رہ جائیں، اور اکثر ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ اور نقصان اگر لاس میں چل رہی ہے تو بھی اس سے زیادہ ہولڈ مت کریں، کہ ایک ٹائم میں اگر آپ نے $5 کا نقصان کر بھی لیا تو اگلے ٹائم میں ریکور ہو جائے گا اگلے سیشن میں۔ اگر آپ نے نقصان کو زیادہ دیر ہولڈ کر لیا تو یاد رکھنا وہ $20-30 تک چلے جائے گا اور آپ نروس ہو جائیں گے اور نقصان کر بیٹھے گے، اور اتنا بڑا لاس جو ہے نا پھر آسانی سے ہولڈ نہیں ہو، کنٹرول وہ نہیں ہو سکتا، ریکور نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، مشکل ہو جاتا ہے اور آگے بندہ ڈی مورال ہو جاتا ہے اور آگے 2-3 دن کام ہی نہیں کر پاتا، ایسا ہو جاتا ہے۔ تھوڑا کمائیں لیکن ضرور کمائیں، ٹھیک ہے، اپنی ایکویٹی کے حساب سے شکر گزاری کے ساتھ، زیادہ کے لالچ میں پچھتاوے اور نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے اس مارکیٹ میں، ٹھیک ہے۔ یہ آخر میں میرا نام لکھا ہوا حافظ نصیر خالد، اور نیچے میرا موبائل نمبر لکھا ہوا سب کے پاس موجود ہے، 03334739 پاکستانی کوڈ کے مطابق یہ میرا ہے۔ یہ ہماری اکاؤنٹ مینجمنٹ تھیوری مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کال